السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو معروف سیاسی شخصیت بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں اور سندھ کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب سردار عبدالرحیم صاحب، جو کہ سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں سندھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ترجمان بھی ہیں۔ کاروباری شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور شہر کا ایک معروف ریسٹورنٹ باربیکیو ٹو نائٹ بھی انہی کا ہی ہے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ شکریہ آپ کا۔ سردار صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سردار عبدالرحیم صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ کیا آپ کا بھی تعلق کسی سیاسی خاندان سے؟ نہیں جناب، میرا بالکل تعلق سیاسی خاندان سے نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، گورنمنٹ جاب کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بی اے آنرز کیا، اس کے بعد ایم بی اے کیا آئی بی اے سے، اور پھر نوکری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہمارا تھاما، پھر کاروبار شروع کیا، اس میں کامیابی ہوئی۔ چونکہ پاکستان سے محبت ہے، اور جو معاملات اس وقت تھے پاکستان کے، اس کے پیش نظر یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں فائنینشیل ریسورسز دیے ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اچھے دوست دیے ہیں، تو اس ملک کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے سیاست میں شامل ہوا، اور سب سے پہلی پارٹی میری پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ سردار صاحب، سیاست کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا زمانہ طالب علمی جو آپ نے گزارا ماشاءاللہ، اس میں آپ نے ایک بڑا وہ کیا تھا، اور جماعت اسلامی کے سامنے آپ نے الیکشن لڑا تھا، ان کے سامنے جی ہاں، آپ نے ہرایا تھا اس یہ وقت۔ بہت پرانی بات ہو گئی۔ 1976 میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوا کرتی تھی، اب تو میرے خیال طالب علموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کیا ہوتی ہے۔ بڑی ایک طاقتور فورم ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتا تھا، اور الیکشنز کے ذریعے سے وہ فارم ہوتی تھی۔ تو 75-76 میں ہماری جماعت تھی پاکستان لبرل اسٹوڈنٹس، ان کا الائنس ہوا پروگریسو اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ شہر کے مختلف بڑے نام اسٹوڈنٹس میں اس وقت جو ہیں وہ جامعہ کراچی میں آئے تھے، مثلا مجاہد بریلی صاحب آپ کے اینکر ہیں بہت مشہور، وہ بھی تھے، اور بہت سارے نام تھے۔ میں وہاب صدیقی صاحب، یہ مرتضیٰ وہاب کے والد، یہ بھی تھے، بہت اچھے ڈیبیٹر تھے وہ۔ تو یہ سب ہماری طرف تھے۔ ہم نے مل جل کر اسلامی جمعیت طلبہ کو پھر شکست دی تھی اس الیکشنز میں، اور میں صدر منتخب ہوا تھا، اور اس وقت جمعیت بہت زیادہ طاقتور تھی، بہت زیادہ طاقتور تھی، اور وہ ہرانا ایک بہت ہی عجوبہ تھا، اور اسے یہ ثابت ہوا کہ اگر طلبہ یا کوئی بھی ساتھ مل کر کام کریں گے تو طاقتور ترین جتے سے آپ جیت سکتے ہیں۔ رائٹ، اور وہیں سے آپ نے جو ہے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی لوہا منوایا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے عملی سیاست میں حصہ لیا، تو نون لیگ میں آپ نے شمولیت اختیار کی۔ جی، پھر میں نے ایم بی اے کیا۔ اس کے بعد میرا ایم بی اے پہلے بھی ایڈمیشن ہو چکا تھا، لیکن چونکہ طلبہ سیاست میں آنے کی وجہ سے اور تمام دوستوں کی ضد کی وجہ سے کہ اگر عبدالرحیم جو ہیں وہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو پھر ہم الائنس بنائیں گے، تو مجھے وہ قربانی دینی پڑی، اور میں نے آئی بی کا ایڈمیشن چھوڑ کر الیکشن لڑا۔ تو الیکشن کے بعد الحمدللہ دوبارہ سے میرا آئی بی اے میں ایڈمیشن ہو گیا، پھر میں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد چونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا، پھر میں باہر کویت چلا گیا، 6 سال میں نے وہاں کام کیا، اور وہاں سے پھر آ کے میں نے ریسٹورنٹ کھولا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ تو سیاست بھی چلتی رہی، ریسٹورنٹ بھی چلتا۔ تو آپ نے نون لیگ کب جوائن کی اور کن کن عہدوں پہ آپ نے خدمات انجام دی؟ نون لیگ میں نے جوائن کی میرا خیال اگست 1993، جب غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف کو ہٹایا تھا، اور نواز شریف صاحب کی وہ تقریر تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی، تو جمہوریت کی خاطر ہم بھی شامل ہو گئے تھے نون لیگ میں۔
تو پھر جب میں نے چھوڑا 2013 میں چھوڑا میں نے الیکشن سے پہلے، جب پوری دنیا کو پتا تھا کہ نون لیگ پاور میں آنے والی ہے، لیکن کوئی اصولوں پہ میرا تھوڑا اختلاف تھا. اصول میری ذات سے تعلق نہیں رکھتا کہ میں نے جب چھوڑا تو کوئی ایسا تھا کہ مجھے کوئی نقصان ہو رہا تھا. اللہ کے فضل سے سیاست میرا دھندا کبھی نہیں رہا. میں نے سیاست صرف خدمت کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے کی ہے. تو ہمیں یہ اس وقت بتایا جاتا تھا، میں وجہ بھی بتا دوں آپ کو کیوں چھوڑی میں نے. اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مشرف جو ہے ایک ڈکٹیٹر ہے اور جو مشرف کا ساتھی ہے وہ غدار ہے. اور پھر جب الیکشن کا وقت آیا تو وہی زبان جو ہے ان کے لیے استعمال ہونا شروع کی اور وہ ہاتھ ان کو گلے لگانا شروع کر دیا کہ مشرف کے جتنے ساتھی تھے وہ نون لیگ میں ویلکم کیے گئے. تو میں نے کہا یہ تو پھر اصول جو ہے وہ دوہرا اصول ہے. تو اس وجہ سے میں پھر دل برداشتہ ہو گیا. چونکہ بنیادی طور پر میں مسلم لیگی ہوں، اس وجہ سے میں نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں جو ہے شمولیت اختیار کی. یہ صرف سندھ میں زیادہ مقبول ہے پورے پاکستان کی جماعت، لیکن ہم نے سندھ ہی کو تو درست کرنا ہے. انسان اپنے گھر کو درست کرتا ہے، پھر محلے کو، پھر شہر کو اور پھر صوبے کو. تو اگر جو صوبے میں جو حالات ہیں، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کا نام استعمال کر کے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو ضروری تھا کہ ہم جیسے لوگ جو کہ جس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے وہ سندھ کی سیاست کریں اور سندھ کی جماعت کو مضبوط کریں تاکہ سندھ کے عوام کے حالات بہتر ہو سکیں. ہم سر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی موقع کی مناظرہ سے. آپ نے وجہ تو بتائی جو آپ کہنے کہ اس وجہ سے آپ نے نون لیگ چھوڑی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ بات بھی درست ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے میاں نواز شریف صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے، لندن میں بھی آپ نے انہیں سرو کیا، ان کو فیسلیٹیٹ کیا، اور یہاں باربیکیو ٹو نائٹ میں بھی نواز شریف صاحب آپ کے ریسٹورنٹ میں بھی آ کے کھانا کھاتے رہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ بھی دھلاتے رہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے تھے آپ ان کی. تو پھر اس کے باوجود بھی مطلب یہ کبھی آپ کے نہیں، میں ڈسکشن نے نہیں ہو سکتے؟ کبھی ہاتھ تو نہیں دھلائے کسی کے. اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا عیب ہے. اگر کوئی بڑا آدمی ہے اور جس کو اپنے عوام کی کوئی خدمت کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل ہو رہا ہے اور معاشرے میں بہتری آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیر بھی دھلانے میں کوئی جو ہے قباحت نہیں ہے. لیکن میں نے ہاتھ نہیں دھلائے. میری جوائن کرنے کی وجہ ہاتھ دھلانا تھا. وہ آئے تھے ہمارے ریسٹورنٹ پہلے، ابھی میں نے شامل نہیں ہوا تھا. اس رات کو جلسہ تھا کراچی میں 30 سپٹمبر کو 1993 میں. تو وہ آئے، انہوں نے کھانا کا شوق ہے ان کو، تو جہاں وہ کباب وغیرہ بنتے ہیں وہیں کھڑے ہو گئے کہ یہیں کھائیں گے گرم گرم. تو اتنے میں پھر ان کو انہوں نے کہا ہاتھ دھونے ہیں. تو میں نے کہا اندر ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہیں دھو لیتے ہیں. تو وہ ایک ویٹر جگ میں پانی لایا اور میں نے دیکھا وہ زمین پہ بیٹھ گیا ہاتھ دھونے کے لیے تاکہ چھینٹے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ انسان جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ شاید خدمت کر سکے گا پاکستان کی. تو وہ ایک عنصر بنا نون لیگ میں شامل ہونے کا. لیکن انہوں نے مجھے نکالا نہیں، میں نے خود ہی ریزائن کیا. بعض لوگ سر یہ کہتے ہیں کہ ممنون حسین صاحب کے حوالے سے کوئی آپ نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے یا نہیں ان کے نہیں، خلاف کوئی ایسی چاکنگ بات نہیں کرائی ہے. اور یہ وجہ بنی ایسی بات اختلاف؟ ہماری تربیت ہی نہیں ہے کسی کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کریں. یہ بات درست نہیں ہے. پارٹیوں میں گروپنگز ہوتی ہیں. ہم غوث علی شاہ صاحب کے تھے اور غوث علی شاہ صاحب ممنون صاحب کے خلاف تھے یا ممنون صاحب غوث علی شاہ صاحب کے خلاف تھے. تو ہماری تو کوشش تھی کہ ایک جگہ ہو کے کام کریں، لیکن وہ ضد تھی دونوں کی. بہرحال اور نہال ہاشمی صاحب سے بھی آپ کا کوئی اختلاف رہا نہیں، یا نہال ہاشمی صاحب تو اب میں کیا کہوں آپ کو ٹی وی پہ. کوئی ٹکٹ کی حوالے نہیں سے کوئی نہیں چیز؟ نہیں، نہال ہاشمی ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اچھا چلیں صحیح. تو یہ بتائیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ سیاست میں تو کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، تو نون لیگ سے جب آپ نے علیحدگی اختیار کی تو اس کے بعد دوبارہ کوئی کوشش ہوئی میاں صاحب کی طرف سے یا آپ کی طرف سے یا جی، کسی نے آپ سے رانا دوبارہ مشہور کانٹیکٹ کیا؟ صاحب کو اسائن کیا گیا تھا اور پیر صاحب وغیرہ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ان کو ٹکٹ نہ دیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ کیوں منع کر رہے تھے. بہرحال پیر صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور مجھے ٹکٹ دیا. تو
جب ایک کوئی مفاد کسی کا کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے نا اور وہ چھوڑ کے جائے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی کمزوری ہے. لیکن جب کبھی کوئی کسی کے ساتھ مفاد ہی شامل نہیں ہے, میں نے دیا ہے ان کو, اور جب پارٹی میاں صاحب سعودی عربیہ یا لنڈن میں تھے تو پارٹی کو سندھ میں جلاوطنی کے دوران آپ نے زندہ رکھا اس کو پارٹی کو؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا زندہ رکھا, لیکن میں نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی اس وقت. آپ نے ایسے کہا کہ میاں صاحب جب زمین پر بیٹھے ہاتھ دھونے کے لیے تو آپ کو لگا کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور یہ شاید قوم کے لیے کچھ کریں گے, تو پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے گردن کا راڈ بھی دیکھا, پھر جو ایک خامخواہ زوم ہوتا ہے, انسان غلطی پہ ہوتا ہے, انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی اگر مکھی آ جائے آپ کی ناک میں گھس جائے تو بڑی حالت, یہ سارا میک اپ ویک اپ رہ جائے گا سارا. تو انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جو اپنے سے کم تر ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے ملنا چاہیے, اس کو یہ احساس کم تری کا نہیں ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. یہ بات آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ راڈ تھا اور دیکھا؟ ایک مغرور مشہور تھے کہ مطلب لوگوں کی بات نہیں سنتے, لیکن کوئی سنتے تھے. ذاتی کو ایسا ہو گیا چونکہ آپ تو بہت قریب تھے تو؟ نہیں, میرے ساتھ تو ذاتی نہیں تھا, میں تو ایک ورکر تھا, تو میرے ساتھ کیا ذاتی ہونا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے پھر مسلم لیگ فنکشنل ہی جوائن کرنے کا کیوں فیصلہ؟ دیکھیں مسلم لیگ نون بیرل بلا شبہ ایک قومی لیول کی پارٹی تھی, تو آپ مین اسٹریم سے ہٹ کر آپ ایک لمیٹڈ ہو گئے, ایک صوبے کی پارٹی میں آپ نے جانے کا فیصلہ کیوں کیا, کسی اور پارٹی میں کیوں نہیں گئے؟ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی ٹیک اوور کر گئی تھی, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی, آپ جب کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا متن نظر ہوتا ہے, کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ کی سیاست تھی نا اس وقت, تو آپ جب نون لیگ سے نکلیں گے تو ایسی جماعت میں جائیں گے جو کہ آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں, اور پیپلز پارٹی یہاں سندھ میں بھی تھی. تو اگر نون لیگ سے میں نکلتا تو میں کس جماعت میں جاتا؟ کاف لیگ میں تو میں جا نہیں سکتا تھا, میرے اصولوں کے خلاف تھا. اور کون سی جماعت اسلامی میں جا نہیں سکتا تھا, میرے اصولوں کے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو اور میں مسلم لیگ ہوں, میں نے آپ سے پہلے کہا. تو مسلم لیگ فنکشنل جو تھی, اور پیر صاحب کا کردار, پیر صاحب کا رویہ, پیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو پیر صاحب ہیں وہ اسمبلی کے ممبر بھی تھے, وہ سینئر منسٹر تھے, تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا تھا. تو وہ اور بڑی محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی جوائن کرنے کی. صدرین شاہ صاحب میرے سے آئے, ملے, دوسرے لوگ آئے, تو میں ان کی ویسے ہی عزت کرتا تھا, تو میں زیادہ کمفرٹیبل تھا ان کے ساتھ کام کرنے میں. رائٹ, چلیے ہم اس پہ مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جناب سردار عبدالرحیم صاحب سے, اور ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک ہی بار ایم پی اے بنے, اور وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے آپ ایم پی اے بنے, اور صوبائی وزیر بھی رہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کبھی منتخب نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اس سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں ہے؟ اور ایک اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ محمود آباد کے علاقے سے جو ہے وہاں پہ آپ نے ایم کیو ایم کے ایم پی اے کے امیدوار کو الیکشن میں ہرایا تھا, تو پھر اچانک آپ حلقے کی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, میں حلقے کی سیاست سے تو کنارہ کش نہیں ہوا تھا. اور دوسرا, یہ شہروں کی جو سیاست ہوتی ہے, کسی کا کوئی اپنا ذاتی ووٹ بینک نہیں ہوتا, جماعتوں کا ہوتا. کسی بھی جماعت کو لے لیں آپ, ان کے جو بھی سرکردہ لوگ ہیں, کسی کا انڈیویجول ووٹ بینک نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے میرا بھی کوئی ووٹ بینک نہیں تھا, ٹھیک ہے, پارٹی کا تھا. وہاں پر جس محمود آباد سے نون لیگ کے زیادہ ووٹر تھے, تو اس وجہ سے میں کامیاب بھی ہوا تھا. میں نے الیکشن اچھی طرح سے لڑا تھا, کیونکہ میں طلبہ سیاست سے آیا تھا, مجھے تھوڑا ڈھنگ آتا تھا الیکشن لڑنے کا, تو میں نے الیکشن اچھی طرح سے لڑا. لیکن ووٹ بھی نون لیگ کا تھا اور سیٹ بھی نون لیگ کی تھی, تو میرا کوئی اس پہ کلیم نہیں ہے سچ. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ آپ نے سندھ میں, جو کہ آپ ہیں یہاں پہ اور آپ کا کاروبار بھی سندھ میں ہے, تو آپ نے اپنے کاروبار کو سیف کرنے کے لیے فنکشنل لیگ جوائن کی. کس سے؟ باربیکیو نائٹ پہ ایک دفعہ حملہ بھی ہوا شاید آپ نہیں, کے بہت سارے حملے ہوئے, تو کس سے سیف کیا؟ اللہ جب موجود ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو تو آپ نے سیف کس سے کرنا ہے؟ دیکھیں, لوگ تو بڑے ظالم ہیں یہاں پر, آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیتے.
لیکن اس سے بہت بڑی قوت موجود ہے اللہ کے فضل سے. ہمارا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا ریسٹورنٹ، ہمیں کیا پتا ریسٹورنٹ کیسے ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے گائیڈ کیا اور ہاتھ تھاما. اور آپ کے آئی بی اے پروفائل میں بھی لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹل انٹرپرینور. جی ہاں ایکسیڈنٹل ہی ہے نا. تو میں آیا بھی ادھر اس طرح سے اتفاق سے، جب بہت اچھی میری نوکری تھی کویت میں چھوڑ کے اسی وجہ سے آیا، کیونکہ پی آئی اے میں ایک دفعہ میں گیا اور وہاں پر بدتمیزی ہو رہی تھی پاکستانیوں کے ساتھ. تو میں نے کہا لعنت ہے ایسے ملک پہ، میں کیسے کیوں کام کروں گا یہاں پر. تو میں جذباتی طور پر پھر واپس آ گیا. کوئی پلان نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے. اچھا سر، یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈی ایچ اہلکاروں کی جانب سے بھی کوئی آپ پر ٹارچر کیا گیا تھا، یہ وہ اس کو نہیں ذرا نہیں ڈسکس کرنا چاہیں گے نہیں کیا نہیں واقعہ نہیں، ہوا؟ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے یہ بات سنی. اچھا چلیں. اچھا یہ بتائیے کہ مختلف سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے صوبے کو تباہ کر دیا ہے، لوگ بہت تنگ ہیں، ان سے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں. تو اور یہ بات بھی ایک ہے کہ سندھ میں اینٹی بھٹو جو فورس تھی وہ ایک فنکشنل لیگ، ایک بڑی مؤثر ایک فورس تھی، اور بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے رہے اس دوران میں، اور کافی سارے ایم پی ایز ایم این ایز بھی الیکٹ ہوتے رہے. تو اب وہ سیٹوں کی پوزیشن وہ نہیں رہی. بھٹو صاحب کو پھانسی کب ملی تھی؟ ٹھیک ہے، مطلب 44 سال ہو گئے. 44 سال میں تو دنیا بدل گئی ہے نا، تو سیاست بھی بدل گئی ہے. اب نہ وہ پیپلز پارٹی رہی ہے اور نہ پیپلز پارٹی کی وہ اپوزیشن رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کے ہاتھ میں سیاست ہے وہ اور زیادہ ملوث ہو گئے ہیں. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے کہنا، وہ 40 سال 45 سال پرانی بات کر کے یہ کہنا کہ یہ حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سیاست کے ساتھ تو ہے ہی. رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آج کل بھی سیاسی ماحول تو گرم ہی رہا ہے، اور مختلف جیسے پی ٹی آئی بھی ایکٹیو رہی ہے اور بھی جماعتیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے رہی ہیں. تو جی ڈی اے کی قیادت زیادہ تر باہر نظر نہیں آتی، یا اس طرح سے پبلکلی اس کا وہ چیزیں نظر نہیں آتی پریزنس. اس کی نہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ کا اردو میڈیا تو کور کرتا نہیں ہے، جو تعصب میڈیا میں ہے اور جو پھر لفافہ کلچر شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو فنکشن لیگ جو ہے وہ اندرون سندھ کی ایکٹیویٹی کراچی میں کور نہیں ہوتی، کراچی کی ایکٹیویٹی اندرون سندھ کور نہیں ہوتی. تو آپ کو یوں لگتا ہوگا کہ نہیں ہے. لیکن اب یہ بلدیاتی الیکشن میں جا کے آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں نا، جو پارٹی چھوڑ کے جی ڈی اے میں آ رہے ہیں، فنکشن لیگ میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں ٹکٹ نہیں مل رہے تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہم ویلکم کر رہے ہیں ان کو. تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ اوپوننٹ سے پوچھیں، آپ میڈیا کے نظر سے مت دیکھیں اس کو. اوپوننٹ سے پوچھیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے جی ڈی اے سے، کیوں کتنا ٹف ٹائم ان کو دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو آپ نے شکایت کی، اس کی وجہ کیا وہ لفافہ کلچر ہی ہے؟ لفافہ کلچر بالکل ایک عنصر ہے. بلا بلا اس کے میڈیا سیل جو ہے اس میں شام کو کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا ویسے مجھے پتہ نہیں ابھی تک. معلوم کریں ذرا، میرے بارے میں آپ پتہ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو پتہ کریں. اچھا سر یہ بتائیں کہ پیر پگار صاحب نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت رسپیکٹڈ ایک شخصیت رہے، اور وہ فخر بھی کرتے تھے اس بات پہ، اور ان کی کئی چیزیں چھپی بھی. وہ کہتے تھے ببانگ دھول کے ہم جی ایچ کیو کے لوگ ہیں، ہماری پارٹی جی ایچ کیو کی ہے. تو یہ پیغام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پیغام یہ ہوتا تھا، یا وہ ویسی معصومیت میں بات کرتے تھے، یا اس کے پیچھے کیا رہتا؟ دیکھیں پاک فوج، دیکھیں یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہو گئی. اب پاک فوج، پاکستان کی جو سیکیورٹی کی گارنٹی پاک فوج سے ملتی ہے، اور ہمیشہ پاک فوج جو ہے ان کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف جتنی موومنٹ ہے وہ قربانیاں دی ہیں. تو آپ جو اپنے محافظ ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک نسبت تو ہوتی ہے نا. تو آپ کس کو پریفر کریں گے اگر ایسی سچویشن جو ہے پاکستان میں کہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے، ایک مافیا رول کر رہی ہے، تو آپ کس فورس کی طرف جائیں گے؟ جو آپ کے محافظ ہوں. اسی لحاظ سے جی ڈی اے جو ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کرتی ہے، فنکشن لیگ پاکستان کی سیاست کرتی ہے، تو پاکستان کے جو محسن ہیں، پاکستان کے جو محافظ ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھنا ایک بالکل فطری عمل ہے. ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ ساتھ تھے، ان کے اتحادی ہیں، ابھی بھی آپ ان کے اتحادی ہیں. تو ایم کیو ایم نے انہیں چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کو باپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا
اس کے اشارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی تھے یا نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھیں نا اپنے ایک کال آف فیل میں جو لوگوں کا تضاد ہے وہ فنکشن لیگ نے جی ڈی اے نے ثابت کر دیا کہ ہمارے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہے۔ جب ہم ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آخری بال تک ساتھ کھڑے تھے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی نے کبھی ہمیں ایسا کوئی سندھ کے معاملات میں مشاورت نہیں کی، باوجود اس کے کہ ان کی پالیسی سے ہمیں اختلاف تھا، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اممیچور سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باوجود انہوں نے اس کے کہ انہوں نے وہ عزت نہیں دی پیر صاحب کے گھرانے کو یا فنکشن لیگ کی لیڈرشپ کو، جو کہ ہمارا حق بنتا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا یہ قول تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے تو ہم نے اس میں تضاد نہیں آنے نہیں دیا اور آخری بال تک ہم ساتھ رہے۔ تو اس چیز کو کبھی ریئلائز نہیں کروایا گیا پی اب ٹی آئی کو، ان کی دیکھیں لیڈرشپ کو؟ بہت دفعہ پرائیویٹلی کہا بھی گیا، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھنے والا ہے تو آج حالت ان کی دیکھ لیں آپ، پھر کیا ہے۔ تو ابھی بھی ساتھ ہیں پھر پی ٹی آئی کے آپ؟ ابھی تو میدان سجے گا نا۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خاتمے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں میں بات پہلے دن یہ میں نے بات کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو اپنی شخصیت ہے نا وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں، تو ان کو میجورٹی دینی تھی کیونکہ نون لیگ کے ساتھ لڑائی تھی، ان کو میجورٹی اتنی دینی تھی کہ اسمبلی کے اندر ہی تبدیلی ہو سکے، اور یہی ہوا کہ جب وہ اڑ گئے اور وہ ایک سمجھیں کہ مسئلہ بننے لگا پورے پاکستان کے لیے، سیاست کے لیے، تو پھر ان کو اسمبلی کے اندر ہی تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی وجہ ہے، اور باقی کیا آپ نے کہا دینی تھی، کس کی طرف سے دینی تھی؟ جی آپ نے کہا دینی تھی، بس وہ جو آپ کو پتا کس کی طرف سے ہوتا مجھے نہیں پتا ویسے۔ بہت معصوم ہیں آپ۔ جی جی ایسے ہی۔ ایسے یہ بتائیں کہ یہ بھی سنا باتیں بعض لوگوں نے کہیں کہ جو لندن میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، میثاق جمہوریت ہوا، اس میں اس کی ڈرافٹنگ میں یا اس میں کسی لیول پہ آپ انوالو رہے؟ جی آپ کی کوئی میں انوالومنٹ تھی اس میں؟ رپورٹر تھا، یعنی کہ میں نے منٹس آف دا میٹنگ میں نے لکھے تھے۔ اچھا، جی۔ تو وہ اس وقت کا جذبہ کیسا تھا اور اب آج کے جذبے میں آپ واحد شخص ہوں جس کے پاس آڈیو ہے وہ اس وقت کی ساری سب تقریروں کی۔ اچھا، آپ نے آڈیو بھی ریکارڈ کیا تھا اس جی وقت؟ ہم آفیشلی کیا تھا۔ اچھا، تو بس۔ اور یہ بتائیے کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کی 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہوئی ہے یا متعدد ہوئی ہیں، وہ آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ انفارمیشن ہے، تو پھر کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی، کیا ایسا ہے انہوں نے آپ کو دعوت دی، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنی، کوئی سعید غنی کا بھی بعض لوگ نام نہیں لیتے نہیں، ہیں کہ کوئی رکاوٹ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعید غنی بہت ہمارے بہت، ہم ایک ہی حلقے کے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو بڑی محنت کی ہے انہوں نے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے، تو جب ہم پڑھتے تھے سینٹ پیٹرکس میں تو یہ بھی سینٹ پیٹرکس میں تھے، ان کے کچھ دوست ہمارے دوست مشترکہ ہیں، تو اس حوالے سے قریب تھے ہم، ایک مطلب جانتے تھے ایک دوسرے کو، تو اس میں کوئی پارٹی میں تو میں اسی میں فنکشن لیگ میں ہوں، مطلب جو پہلے تھا۔ لیکن ہوئی آپ کی 1 to 1 ملاقات ہوئی، انہوں نے آفر کی ویسے پھر اس وقت زرداری پارٹی صاحب میں جانے کے؟ نہیں، یہ باتیں تھوڑے لوگ ذرا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کائٹ فلائنگ، پتنگ اڑانے والی بات ہے یہ۔ تو یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ کافی دنوں سے ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی لوگ اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے یقیناً کہ اب فنکشنل لیگ کو متحرک کرنے میں آپ کا خاصا کردار رہا ہے اور آپ اس میں ذاتی طور پہ انوالو بھی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ گزشتہ الیکشن میں بھی سرگرمی دیکھنے میں آئی، لیکن اس کا کوئی جو رزلٹ ہے وہ ایز سچ اس طرح سے جو ٹارگٹس تھے آپ کے وہ اچیو ہوئے؟ کس الیکشن؟ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی 2015 میں ہوئے تھے نا، میں تو اس وقت جو ہے سائلنٹ تھا، مطلب ایکٹیو نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھے نتائج ہوں گے، اور ہمیں بڑی قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پورے سندھ بھر میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑے کیے ہیں، اور انشاءاللہ بہتر رزلٹس آئیں گے، بہت زیادہ بہتر رزلٹس آئیں گے تو اس میں آپ کے خیال میں الیکشن میں سیٹیں نکل آئیں گی یا صرف اسٹریٹ پاور ہی انشاءاللہ۔ بنانے کے لیے آپ کوشش کریں؟ نہیں، سیٹیں نکلیں گی انشاءاللہ، یہ کراچی میں بھی نکلیں گی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کنٹونمنٹ میں بھی آپ نے کافی کوششیں کی تھی گورنمنٹ کے کنٹونمنٹ الیکشن میں میں بھی، اس وقت تیار نہیں تھے، اچانک الیکشن ہو گئے تھے، اور ہمارا کام زیادہ غریب علاقوں میں ہے، کنٹونمنٹس میں شاید اتنا نہیں ہے۔ اچھا،
اور یہ بتائیے کہ آپ نے ایسے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی فنکشنل لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. جی اسی جی. طرح ایم کیو ایم لندن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کے بھی لوگ ان آپ کے کے ہم اس میں لندن آئے، کا شریک ایڈریس ہوئے تھے. بتا دیں تو ہم ان کے پاس چلے جائیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کون ہے. ایم کیو ایم کے بھی کوئی ورکرز یا لیڈرز ایم ایم کیو ایم کیو ایم پاکستان کے کے بھی آپ بالکل، کے شامل ایم کیو ہوئے؟ ایم پاکستان کے ورکرز آ رہے ہیں، پی ایس پی کے آئے تھے اور دوسری جماعتوں کے آ رہے ہیں. اور شمولیت ایک جب جماعت کی ہوا چلتی ہے نا، جو کہ فنکشن لیگ کی ماشاءاللہ اب چل رہی ہے، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور سیاسی کاروان اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. لیکن بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرمنل ریکارڈ کے حامل بھی کارکنان یا رہنما شاید اس پولیس میں میں آ رہے ہیں. رپورٹ لکھا دیں. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے نا. اگر کسی پہ کوئی شک ہے، کوئی شکایت کرتا ہے تو پولیس میں چلا جائے، رپورٹ. رائٹ. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن آپ کب دیکھ رہے ہیں، اور سندھ میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے یا دیکھیں، اتحاد کریں گے؟ کس سے کیا ہوگا؟ جی جی بالکل. ان کے پاس وقت تو جو ہے 5 سال پورے ہونے ہیں نا پچھلے الیکشن سے لے کر، تو تقریباً 1.5 سال رہ گئے. اگر آپ یہ سوچیں کہ کتنا ہی کھینچ سکتے ہیں، 1.5 سال کھینچ سکتے ہیں. کب تک کھینچیں گے، یہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو جب تک ان اپنے کیسز ختم کریں گے، نیب کی شکل تبدیل کروا دیں گے، ایف آئی اے کی شکل تبدیل کروا دیں گے، اس کے بعد پھر یہ الیکشنز کرائیں گے. تو یہ اتنا ٹائم لے رہے ہیں کہ جو سخت ڈیسیشنز یہ کہہ رہے ہیں اتنے سخت بھی نہیں ہیں. جو بجٹ پیش کیا ہے، اس سے مہنگائی اتنی بڑھے گی، آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. سب سے بڑا یہ کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا. سندھ کے لیے تو پیکج میں کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یہ کہ سندھ کا جو گورنمنٹ کی اس وقت حلیف جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 60% بڑھایا جائے سندھ کا شیئر ڈویزبل پول میں سے. 17% پہ ان کو ٹرکھا دیا، ٹھیک ہے. تو پانی کا مسئلہ جو سندھ میں ہے، پانی کی کمی کا مسئلہ، اس کے بارے میں تو کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں. اور ڈیولپمنٹ کا جو پی ایس ڈی پی کا انہوں نے رکھا ہے، وہ تو بالکل سمجھیں کہ اونٹ کے منہ میں کیا بولتے ہیں، زیرہ. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا ویژن نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، سندھ کے لوگوں عوام کے مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے. تعلیم پہ ان کا بجٹ دیکھ لیں، صحت پہ ان کا بجٹ دیکھ لیں، تو بڑی مشکلات ہیں آگے جا کے. اور چلیں یہ ہم ساری کے ساری ان کے کھاتے میں آئیں گی. چلیں ہم اور اس پہ اس باقی کا سے سلسلہ. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن سندھ میں خراب ہوئی ہے ابھی، وہ اسی کو اگر آپ ڈسکس کر لیں تو ان کو شرم آنی چاہیے اور حکومت سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. چلیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب یہ الیکشن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اب اس وقت یہ کتنا آگے تک کھینچ سکتی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جناب سردار عبدالرحیم صاحب سے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. سر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ کھینچ تان کے بھی تو 1.5 سال کا ٹائم رہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد الیکشن پہ آ جائیں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کر پائیں گے. آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، تو بجٹ آپ نے دیکھا، بجٹ سپیچ بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ نہیں، دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دیکھیں میں کیا ویژن کیا ہوتا ہے، آپ بس ایک ماڈل بناتے ہیں کہ جس کی اگر آپ پیروی کریں گے اور تقلید کریں گے تو کامیابی ہوگی. اس کے اثرات جو ہیں پورے ملک پہ ہوں گے، مثبت اثرات، اور خوشحالی آئے گی. ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پر میں آپ کو سنگاپور ماڈل کی بات کروں یا دبئی ماڈل کی بات کروں. ٹھیک ہے. دبئی میں ریت بیچ رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ. ٹھیک. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ اس کے بالکل برخلاف کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. انٹرپرائز جو ہے اس کو آپ انکریج کرتے ہیں. آپ ٹیکس، انکم ٹیکس اگر رکھ رہے ہیں زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کریٹیوٹی پہ، انٹرپرائز پہ، بزنس وینچر پہ جو ہے قدغن لگا دیے کہ اچھا اگر کام کرو گے تو فائدہ ہوگا، تو پھر اس میں سے پیسے ہمیں دے دو اور مزید کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. چوری کر لینا، کام نہیں کرنا آفیشلی کہ تاکہ جس میں ٹیکس دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کام کریں، پیسے کمائیں، تو کیا وہ پیسے کھائیں گے؟ نہیں. ایک فیکٹری والا اگر ایک فیکٹری ہے اس کی، تو ایک لاہور میں بھی لگا لے گا، وہ ایک پشاور میں بھی لگا لے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ نوکریاں ہوں گی، لوگوں کے پاس روزگار بڑھے گا.
سوشل امپیکٹ اس کا ہوگا, خوشحالی آئے گی. جو لوگ باہر جاتے ہیں پاکستانی, وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, اس سے خوشحالی آئی ہے نا اس ملک میں. تو جب پیسے جنریٹ ہوں گے تو اس ملک کے اندر ہی خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے, جو انکم ہے, وہ انویسٹمنٹ میں تبدیل ہوگی, اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ جب لگے گا تو خوشحالی آئے گی, اور لوگوں کو نوکریاں ملے گی اور اپرچونیٹیز بنے گی. ایک صرف یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ ایک اگر کوئی ماچس بنا رہے ہیں, فرض کریں ماچس کی آپ نے فیکٹری لگائی, تو ماچس کو لکڑی آئے گی, لکڑی کٹے گی, لکڑی وہ آئے گا, گندک آئے گا, جو بھی ہوگا, ٹرانسپورٹیشن کے ہوگا, نوجوانوں کو اکاؤنٹنگ ہوگی, بہت سارے اس کے اینسلری جو ہے نا, جو جڑے ہوئے وہ سیکٹرز جو ہیں, اس میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور مواقع ملیں گے کہ وہ مزید اور اکانومی کو بہتر تو کر ابھی سکیں. تو لوگ ویسے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں, تو آپ کے تو خیال میں انہوں نے کیا پریشانی بڑھے کیا گی ہے, ان کی, کم ہوگی؟ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 2% بڑھا دیا. کراچی کو کیا دیا؟ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو کراچی کو اسپیشل پیکج دینا چاہیے تھا نا, کہ یہاں پر پراسپیرٹی آئے لوگوں کو. یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو وفاقی حکومت ہے اتنی بڑی, جس میں سندھ کی بڑی پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہ ساتھ شامل ہے ان کے ساتھ, ان کو چاہیے تھا نا کہ سندھ کے دارالخلافے کے لیے ایک اسپیشل پیکج دیتے. 10% ہے پاکستان کا, اگر زیادہ نہیں تو, اس کے بارے میں کوئی ان کا ویژن ہی نہیں ہے. تو سر یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن کی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ تیاری کر رہے ہیں, تو وہ اگلا الیکشن آپ کس طرح سے لڑیں گے؟ جیسے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے آپ جائیں گے یا فنکشن لیگ بالکل الگ سے جائے گی؟ ستارے کی ہم نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے, اور NA 240 میں ابھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری تنویر احمد صاحب. وہ ان کی بڑی اچھی پوزیشن ہے, وہ انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل بعض ہو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی اے میں شامل جو مختلف جماعتیں پارٹیاں ہیں, ان کی اپنی تو ایسے کوئی وہ نہیں ہے, ان کے نمائندے بھی نہیں الیکٹ ہوتے ہیں, تو یہ آپ کو نہیں, یہ کیا بات ہیلپ آؤٹ درست کریں نہیں گے یا ہے. کیا؟ دیکھیں بعض سارے لوگ ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے, ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے بدین میں. اسی طریقے سے نوشہر و فیروز میں, نوابشاہ میں جتوئیز ہیں. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ایک بہت بڑا نام تھے, ان کے بیٹے مرتضیٰ جتوئی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, بڑا نام ہے. ایک زمانے میں نے انٹرویو کرتا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جتوئی صاحب سنا ہے کہ آپ کے جتنی زمینیں آپ کی ہیں 5 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں. ہنسنے لگے, کہنے کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے. تو باثر لوگ ہیں گھوٹکی میں, ہر جگہ. لاڑکانہ میں آپ دیکھیں نا, جو نیشنل الیکشن جیتے اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہوئے, اور دوبارہ سے معظم عباسی بائی الیکشن بھی جیتے, اور بھٹو کیا نام ہے, بلاول بھٹو تقریباً ہار رہے تھے لاڑکانہ. تو یہ جماعتیں فنکشن لیگ کی نہیں ہیں, لیکن فنکشن لیگ کے ساتھ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم. تو آپ صوبائی اور نیشنل لیول کی پالیٹکس کی آپ بات کریں, تو جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بلدیاتی ہر الیکشن کا جو اب سیکنڈ کاؤنسلر کی دوسرا سیٹ ہم فیز لڑ آئے گا, رہے ہیں اللہ کے فضل سے. میں سمجھتا ہوں امیدوار پورے ہوں گے آپ کے؟ 80% ہم نے کور کر لیا. کیونکہ لاسٹ والے پہلے فیز میں تو امیدوار بھی جی پورے نہیں تھے نہیں کئی ابھی جگہوں بھی پہ. ہے. لاسٹ فرسٹ فیز تو 4 ڈویژنس کا ہے نا, ماشاءاللہ سے 80% کور کیا ہوا ہے ہم نے. اچھا, تو اس میں بلدیاتی الیکشن میں آپ کے خیال میں کہاں کہاں آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی؟ ہماری دیکھیں سانگڑ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے چھوڑ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. خیرپور میں بھی آپ کو وہ ہوگا, تعجب ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی چھوڑ کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے نوابشاہ میں بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پیسوں کے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں وہاں پر. اچھا, ایسا ہے ابھی جی سے؟ ایسا ہی ہے. اور لڑکانہ میں کمبر اس شداد سال کو, ان کو ابھی سے آپ سے خطرہ ہے نظر آ رہا جی ہے؟ بالکل خطرہ نظر آ رہے ہیں. عمر کوٹ اور یہ علاقے تو ہمارے ہیں ہی, مطلب ہو رہتے ہیں وہاں پر زیادہ. اچھا, یہ بتائیے کہ بزنس بھی آپ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور سنا ہے کہ بیرون ملک بھی آپ کے کاروبار ہے, تو کہاں کہاں آپ کیا بزنس کریں؟ جی ہماری فرینچائزز ہیں جو ہماری اپنے نہیں ہیں, لیکن ہم نے ان کو رائٹس دیے ہیں. وہ سنگاپور میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, دبئی میں, جدہ میں, ریاض میں, اور ڈھاکہ میں. پاکستانیوں کو ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سے ہمارا کاروبار ہے وہاں پر باربیکیو ٹرینڈ. تو اور مسقط میں ہے. تو ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا کاروبار آپ نے کیسے بنایا, میرے نام کیسے پہ نہیں ہے. کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, آپ میں کلیئر منسٹر کر بھی دوں. رہے شروع ماشاءاللہ. میں نے کیا تھا, لیکن جو کہ میں سیاست میں آ گیا اور دھستا چلا گیا, زیادہ ڈیپ ہوتا گیا,
تو میں نے اپنے بھائی کے نام پہ کر دیا سب کچھ. تو ماشاءاللہ بھائی چلاتے ہیں, ہم سب خوشحال ہو گیا. اچھا. تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کرسی ملے عہدہ ملے تو اس سے بڑا لوگ کماتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. اگر ایک آپ ٹیڈی نے بھی پیسہ ایسے کوئی پیسے کمائے کوئی؟ ایک ٹیڈی پیسہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے پوزیشن کا, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. اگر گاڑی بھی, جب میں وزیر ہوتا تھا تو گاڑی بھی جو ہے وہ صرف گھر پہ چھوڑنے آتی تھی, مطلب تو چائے کے پیسے آفس میں خود جیب سے دیتا تھا. ایک دن وہ سلسلہ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہ سنا یہ تھا کہ تبدیل ہو رہا ہوں. مجھے ہماری تھوڑی سی ڈفرینسز تھے لیاقت جتوئی صاحب سے, تو سنا تھا کہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو وہ چائے والا میرے پاس آ گیا, صاحب پتہ نہیں, انہوں نے بولا کل آئے گا نہیں آئیں گے, تو بولا صاحب اتنے پیسے رہتے ہیں آپ کے. میں نے جیب سے نکال کے, اچھا. یہ تو بس ایسی مثالیں بہت کم ویسے دیکھنے کو جو ہے وہ اللہ ملتی کا ہیں. فضل ہے. تو آپ میڈیا کی فیلڈ سے بھی آپ تھوڑا سا وابستہ رہے, کیا کیا آپ نے اس دوران؟ ہاں, وہ ایک دن خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ میڈیا والے ہم سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے آپ پوچھتے ہیں, تو کیوں نہ ہم لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. تو میں نے کوئی 38 انٹرویوز کیے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے لے کر تمام جو سرکردہ لیڈر ہیں اس وقت کے تھے, ان سے میں نے انٹرویوز کیے تھے سندھ ٹی وی کے لیے. کیسا لگا پھر آپ کو؟ ہاں, یہ بہت سیٹ اچھا کیسی لگا, لگی آپ کو؟ بہت اچھی لگی. مشکل کام ہے, مطلب آپ کو گیسٹ کے ساتھ کنفرم کرنا بہت ہی ٹیکنیکل کام ہے, بہت حوصلے کا کام ہے. اسی وجہ سے آپ جو ہے بڑا اطمینان سے سوالات کا جواب دے رہے ہیں نا. جی, بہت شکریہ آپ کا. ہاں بالکل بالکل. اور یہ بتائیے کہ میں نے تو خیر کبھی نہیں سنا, لیکن میں نے سنا ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں. شاعری شاعری کرتے ہیں, اپنا پرائیویٹ شوق. اچھا, کوئی شعر آپ تک بندی میں سنانا, کہتا ہوں, شاعری نہیں کہتا ہوں اس کے. کوئی اگر آپ شعر سنانا چاہیں, کوئی اگر آپ کا کوئی شعر مجھے یاد نہیں مقبول رہتا, ہو. اگر آپ اجازت دیں تو ہاں میں ضرور پڑھ کے ضرور آپ کو سنا دیتا ضرور, ہمارے ناظرین کے لیے چلیں کہ یہ بھی ایک اچھا ہوں. چلو, ہاں ایک چلو. پہلو, ایک سافٹ آپ کی لائف کا. یہ میں نے اس دن شمولیت تھی نہیں, ایک علامہ صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شمولیت ہم نے کر لی ہے لیکن کچھ ہمارے تحفظات ہیں. پھر میں نے ان کو یہ سنائی اپنی تک بندی, تو انہوں نے کہا ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں. جناب کیا تھی وہ سنائے. عرض ہے آپ کے لیے. نبی کے تھے لخت جگر سارے قافلے حسین میں, نبی کے تھے لخت جگر سارے قافلے حسین میں, عرش بریں پر تھا انہیں جانا قافلہ حسین نے. باطل کو ہوئی شکست فاش شہداء کے خون سے, حق کا جب ہوا بلند علم قافلہ حسین میں. ممکن تھا ابابیل آتے وہاں مدد کے واسطے مگر, ممکن, غور فرمائیے گا, ممکن تھا ابابیل آتے کہ وہاں. ابابیل آتے وہاں مدد کے واسطے مگر, قرباں ہونے کو تھے سب تیار قافلہ حسین میں. نانا تھے ہم قدم اور سائے خدا بھی تھا ساتھ, فرشتے پڑھ رہے تھے درود مسلسل قافلہ حسین میں. یزیدیت پر رہے گی لعنت ہر لمحہ تا ابد, مومن ہو تو رہو ثابت قدم قافلہ حسین میں. راہ حسین کی گرد کا گر ہوتا رحیم بھی ایک ذرہ, راہ حسین کی گرد کا گر ہوتا رحیم بھی ایک ذرہ, کس شان سے پہنچتا اپنی منزل قافلہ حسین. زبردست زبردست. یہ تو شکریہ جناب. اچھا, رائٹ, ہاں, ٹھیک ہے, لیکن نسبت ہے. بالکل صحیح ہے. اور سارا صاحب کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے میں نے سیاست میں شرکت کی, ٹھیک ہے, ایک بوجھ تھا مجھ پر کہ ہر چیز ہم پاکستان سے حاصل کرتے ہیں, تو پاکستان کے لیے کچھ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان کو یہ جو ہے سوچنا چاہیے اور اس کے عملاً جو ہے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. اور سیاست اس وقت ایک مافیا کے ہاتھ میں ہے. جب تک لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تمام گند کے باوجود بہتری میں نہیں سمجھتا کہ آ سکتی ہے. تو میری اپیل یہی ہوگی کہ جس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں بہتر جماعت ہے, اس میں آپ شامل ہوں اور سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان کی خاطر, کسی اپنے ذات کی خاطر نہیں,
کسی شخص کی خاطر نہیں، کسی لیڈر کی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اپنا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوتا شروع ہوگا، پاکستان کے لیے مضبوط ہوتا شروع ہو جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ سر کویشچن آپ سے، لائف میں کوئی ریگریٹ ہے آپ کی؟ اللہ کا فضل نہیں ہے، بڑی بات ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے۔ صحیح، سیاسی طور پر بھی اور نہیں، سیاسی طور پر چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی روگ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہوں جو ہمیں مطلب پیچھے جو ہمارا خون کوشش کر رہا ہو، اللہ سے دورانیہ خون کا صحیح چل رہا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں، اور کوئی خواہش آگے کے لیے کچھ بس کرنے کی؟ خواہش یہی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو۔ دیکھیں ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی، تو خواہش یہی ہے کہ یہاں پہ بھی وہی ساری چیزیں ہوں، ایک مہذب معاشرہ بنے، پڑھے لکھے لوگ ہوں، اور جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکلیں۔ ہم اپنی ذات میں جو ہے منجمد ہو گئے ہیں، ہم شیل میں گھس گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شیل سے باہر نکلیں اور جو پوٹینشیل ہے انسان کا ایکسکیوز می، وہ سارا پوٹینشیل جو ہے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ بس لاسٹ کویشچن آپ سے یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز میں قیادت کے لیول پہ جب تک کوئی بندہ نہ آئے اس وقت تک وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز نہیں لے سکتا، بہت ساری اپنی چیزیں امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، تو سردار عبدالرحیم صاحب کو ہم مستقبل میں کچھ دیکھ سکتے ہیں کسی سربراہی کے لیول پر، یا کیا آپ نہیں دیکھیں، بننا میں چاہتے ہیں؟ ایک جنرل سیکریٹری ہوں ایسی جماعت کا جو کہ میرے ساتھ اتنے مہربان ہیں، میری لیڈرشپ، پیر صاحب پگارا صاحب، یونس سائن صاحب، انہوں نے پورا مجھے اختیار بھی دیا ہوا ہے، مجھے بیک بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل آپ کو اوپر لیول پہ آ کے آپ کردار کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے نا اس میٹنگ میں، مطلب جیسے میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا، ٹھیک ہے، 95 سے لے کر 2012-13 تک میرا خیال، بہرحال تو اس وقت آپ بیٹھے ہیں، کوئی آپ مشورہ دیتے ہیں تو وہ لیڈرشپ جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کام کی بات ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو آپ ضروری نہیں آپ خود وہ لیڈر کی جگہ ہوں، لیکن لیڈر کو اگر صحیح مشورہ کچھ دے رہے ہوں گے اس سے فرق پڑے گا، تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ کوئی اپنی عمل کر رہے ہوں گے، کوئی حرکت ہوگی، کوئی آپ جنبش ہوگی آپ کی شخصیت میں، اور آپ کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جناب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی جناب سردار عبدالرحیم صاحب کی۔ سردار رحیم صاحب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ترجمان بھی ہیں۔ امید ہے کہ ان کی باتیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلی بار آپ کو سننے کا موقع ملا ہو، آپ کا اگر فیڈ بیک ہو تو ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔